اللہ کی قدرت اور شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش میں چار چیزوں کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ چار چیزوں کی اپنی الگ الگ اثرات بھی ہیں۔ چار چیز کیا ہے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اس چار چیز سے بن کر کے انسان تیار ہوا۔ جیسے چائے ہم تیار کرتے ہیں تو چار چیزیں اس میں بھی لگتی ہے، دودھ، پانی، پتی اور شکر۔ تو گویا کہ یہ چار چیزیں ملیں گی تو چائے تیار ہے، اور یہ چار چیزوں کے الگ الگ اثرات بھی ہیں۔ دودھ کا اپنا الگ اثر ہے، پانی کا الگ اثر ہے، پتی کا الگ اثر ہے، اسی طریقے سے شکر کا اپنا الگ اثر ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی پیدائش میں، انسان کی وجود میں آنے میں چار چیزیں ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ انسان آگ سے بنا، انسان کی پیدائش میں آگ کا بھی دخل ہے، اور اس کا اثر غصے کی حالت میں نظر آتا۔ انسان کی پیدائش میں مٹی کا دخل ہے، اس کا اثر کنجوسی اور بخل میں نظر آتا ہے۔ انسان کی پیدائش میں پانی کا بھی دخل ہے، اور اس کا اثر حرص اور لالچی میں دکھائی دیتا۔ انسان کی پیدائش میں ہوا کا بھی دخل ہے، اور ہوا کا اثر امتیازات ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، اور چار چیزوں کے الگ الگ اثرات ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے لکھا کہ انسان کی وجود میں آنے میں چار چیزیں ہیں، اور چار چیزوں کے اپنا الگ الگ اثرات ہیں۔ انسان آگ سے بنا، آگ کی خاصیت کیا ہے؟ تکبر ہے، بڑکپن ہے۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ مٹی کی خاصیت ہے نیچے کی طرف آنا، آگ کی خاصیت ہے اوپر کی طرف جانا۔ تو آگ کی خاصیت تکبر ہے، آگ کی خاصیت بڑکپن ہے، اور انسان کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے، انسان کے اندر بھی بڑکپن ہوتا ہے۔ اور انسان کی پیدائش میں دوسری چیز مٹی کا دخل ہے، اور مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ کنجوسی اور بخل ہے۔ زمین کے اندر خزانے موجود ہیں، تیل کے خزانے ہیں، پٹرول کے خزانے ہیں، گیہوں، اناج، چاول کے خزانے ہیں، لیکن وہ زمین دیتی نہیں ہے۔ انسان زمین کے اندر، زمین میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، تب فصل صحیح نکل کر کے آتا ہے۔ بعض دفعہ تو فصل میں خراب ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں آتا۔ تو گویا کہ زمین کے اندر خزانے ہیں، لیکن انسان کو خزانے ملتے نہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کہ قرب قیامت زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ ایک تفسیر کے اندر ہے کہ مردے باہر نکل آئیں گے، اور ایک تفسیر کے اندر ہے کہ زمین کے اندر جتنے خزانے موجود ہیں وہ سب کے سب باہر نکل کے آ جائیں گے، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت بالکل سامنے کھڑا ہوگا، تو اب وہ مال لے کر کے کیا کرے گا؟ تو پتا چلا زمین کے اندر خزانہ ہے لیکن انسان کو ملتے نہیں۔ تو زمین کی خاصیت کیا ہے؟ کنجوسی اور بخل، اور انسان کے اندر بھی کنجوسی اور بخل ہے۔ انسان کی پیدائش میں پانی کا بھی دخل ہے، اور پانی کی خاصیت کیا ہے؟ حرص اور لالچی۔ جب طوفان آ جائے، جب سیلاب آ جائے، تو پھر چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، کسی کو نہیں چھوڑتا، سب کو بہا کر کے لے جاتا ہے۔ تو پانی کی خاصیت کیا ہے؟ حرص اور لالچ۔ سمندر میں آپ کچھ بھی ڈال دو، وہ اپنے اندر لے لے گا، وہ اپنے اندر نگل لے گا۔ چاہے آپ کسی انسان کو ڈال دو، جانور کو ڈال دو، گاڑی کو ڈال دو، گلیز چیز ڈال دو، کچڑا ڈال دو، کچھ بھی ڈال دو، سمندر اپنے اندر اس کو لے لیتا ہے، سمندر اس کو نگل لیتا ہے۔ تو پانی کی خاصیت کیا ہے؟ حرص اور لالچ، اور انسان کے اندر بھی حرص اور لالچ ہے۔ انسان کی خاصیت میں چوتھی چیز کیا ہے؟ ہوا، اور ہوا کی خاصیت کیا ہے؟ امتیازیت، الگ تھلگ رہنا۔ ہوا ہم سب کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہم سب مل کے ہوا کو گھیر نہیں سکتے۔
ہم سب مل کر کے ہوا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا چاہتی ہے میں بالکل الگ تھلگ رہوں. تو انسان بھی چاہتا ہے کہ میں الگ دکھوں، میری ایک الگ پہچان ہو، میں ممتاز نظر آؤں. اس لیے انسان کبھی اپنی باڈی کی تعریف کر لیتا ہے، کبھی اپنے بال کی تعریف کر لیتا ہے، کبھی اپنی آواز کی تعریف کر لیتا ہے، کبھی اپنی گاڑی چلانے کی تعریف کرتا ہے کہ میں جیسے گاڑی چلاتا ہوں کوئی اور نہیں چلا سکتا. تو وہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ میری ایک پہچان الگ ہے. تو انسان کی پیدائش میں 4 چیزوں کی دخل ہے، 4 چیزوں کی خاصیت ہے. اب اللہ رب العزت نے ان 4 برائیوں کو، ان 4 بری خصلتوں کو ختم کرنے کے لیے 4 عبادتیں فرض کر دی: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور ادھر کیا تھا؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا. آگ کی خاصیت تکبر، مٹی کی خاصیت بخیلی، پانی کی خاصیت حرص اور لالچ، ہوا کی خاصیت امتیازیت. تو اس کے مقابلے میں اللہ نے 4 چیزیں رکھ دی: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. آگ کی خاصیت تکبر ہے. تکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نماز کو فرض کر دیا کہ انسان تیرے اندر تکبر ہے، تو اپنے آپ کو بڑا بننا چاہتا ہے، تو انسان کے پیشانی کو زمین میں لگا دیا لا کے. ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے لیکن سجدے 2 ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں؟ ہر رکعت میں رکوع ایک ہی ہے لیکن سجدے 2 ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ بار بار میرے دربار میں آ کے تجھے جھکنا ہے. تو اللہ نے پیشانی کو بار بار لا کے زمین میں لگا دیا کہ تمہارے اندر سے تکبر کو ختم کرنا ہے. تو 5 فرائض ہیں اور واجبات کو ملا لو تو یہ کل 20 رکعت بنیں گے. تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کرنے کے لیے گویا کہ 20 رکعت تو 40 سجدے ہوئے. دین میں 40 مرتبہ اللہ نے انسان کی پیشانی کو زمین پہ لگایا تاکہ تمہارے اندر سے تکبر کی بیماری ختم ہو جائے. تمہارے اندر جو تکبر کی برائی ہے یہ برائی ختم ہو جائے. اور حدیث میں کیا فرمایا؟ لا کبر مع السجود، کہ سجدہ ہو اور دل میں تکبر ہو، کینہ ہو، بڑکپن ہو تو وہ سجدے اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. تو سجدہ کرنے والے کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا. سجدہ کرنے والے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھتا. دوسری چیز کیا تھی؟ مٹی. اور مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ بخیلی، کنجوسی. اور انسان بھی بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کو فرض کر دیا کہ انسان تجھے زکوٰۃ نکالنی ہے. اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے جو خون پسینے کی کمائی ہے. حرام مال اللہ کو ضرورت نہیں ہے. حرام مال تو بغیر ثواب کے نیت سے سب کے سب تم کو غریب میں تقسیم کرنا ہوگا. لیکن جو خون پسینے کی کمائی ہے اس میں 2.5%، 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25، لاکھ میں 2500، یعنی 2500 روپے آپ کو زکوٰۃ دینے ہیں. تو گویا کہ دل انسان کے اندر سے کنجوسی اور بخیلی کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کو فرض کر دیا. تیسری چیز کیا ہے؟ پانی. انسان کی پیدائش میں پانی کا دخل ہے اور پانی کی خاصیت حرص اور لالچی ہے. تو انسان کے اندر سے حرص اور لالچ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کر دیا. میری محنت کی کمائی، میری پونجی، میں کھا نہیں سکتا، میں پی نہیں سکتا، میں اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میری خود کی کمائی مجھ پر حرام ہو گئی تو میں دوسرے کی بیوی اور بیٹیوں پر کیوں بری نظر ڈالوں؟ میرے گھر کا کھانا پینا مجھ پر حرام ہو گیا تو دوسروں کی مال و دولت کو دیکھ کر میں کیوں لالچی کروں؟ اس لیے اللہ نے انسان کے اندر حرص اور لالچی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ روزے کو فرض کر دیا. اسی طریقے سے انسان چاہتا میں الگ تھلگ دیکھوں، میری ایک الگ پہچان ہو، تو اللہ نے حج کو فرض کر دیا کہ اب حج، جتنے لوگ حج میں جائیں گے سب کے 2 ہی لباس ہوں گے. کیا؟ ایک چادر ہوگا، ایک چادر باندھ لے گا اور ایک اوڑھ لے گا، 2 ہی ہوگا. اور وہ بھی میقات سے پہلے. اگر میقات کے بعد کوئی کہے نہیں میں پرائم منسٹر ہوں،
میں وزیر اعظم ہوں، لہذا میں میں بعد میں میقات سے آگے جاؤں گا، پھر احرام باندھوں گا، تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ تو جیسے ہر کوئی میقات میں احرام باندھتا ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، وزیر داخلہ ہو، وزیر اعظم ہو، چاہے وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، صحابہ ہو، ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھے۔ اب وہاں جا کر طواف جیسے سب لوگ کرتے ہیں ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہ میں ملک کا بادشاہ ہوں، میں گاڑی پہ طواف کروں گا، میں ہوائی جہاز پہ کروں گا، موٹر سائیکل پہ نہیں۔ جیسے سب لوگ طواف کر رہے ہیں ویسے ہی تم کو بھی کرنا پڑے گا۔ وہاں جا کر کنکریاں سب لوگ ساتھ مارتے ہیں، آپ کہیں نہیں میں بادشاہ ہوں، میں تو وزیر اعظم ہوں، میں 100 پتھر ماروں گا، 100 کنکریاں ماروں گا، نہیں، آپ کو بھی ساتھ مارنے پڑیں گے۔ اگر زیادہ مارنے کی کوشش کی تو پھر دم واجب ہو جائے گا، جانور دینا پڑے گا۔ تو حج سے لوگوں میں جو ایک اپنے آپ کو پہچان بتانا چاہتا ہے، وہ حج کے عمل سے وہ امتیازات ختم۔ سب کے سب لوگ وہاں دو ہی لباس میں ہوتے ہیں، سب برابر نظر آتے ہیں، کوئی بادشاہ، کوئی امیر، کوئی غریب نہیں دکھتا، سب برابر دکھ رہا تھا وہاں۔ تو گویا کہ 4 اعمال ہوئے، 4 بری خصلت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے 4 عبادتیں فرض کر دی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک